الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر بڑے مفصل انداز میں اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں. دلائل نقلی بھی بیان فرمائے اور دلائل عقلیہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ارشاد فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور تخویف کے طور پر قیامت کا کچھ حال
بیان فرمایا کہ جب تم مسئلہ توحید کو نہیں مان رہے، تمہارے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کر دیے گئے ہیں، اور پھر بھی تم اس مسئلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر قیامت والے دن تمہارا کیا حشر ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی تم سے پورا حساب لے گا، اور تمہارے جتنے عقائد اور جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب لے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز باقی رہ جائے گی، نہ کوئی بڑی چیز باقی رہ جائے گی، سارے کے سارا اس کا کیا کرایا سامنے آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن پورا حساب لے گا۔ صرف حساب نہیں، اللہ تبارک و تعالی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس دن ترازو بھی لگائے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اسے ترازو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے تو ویسے ہی پتہ ہے کہ اس آدمی کے اعمال کا، اس آدمی کے عقیدے کا وزن کتنا ہے، اور اسے پہلے سے یہ پتہ ہے کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وزن اعمال کا ذکر فرماتے ہیں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کے، عقائد کے وزن کا ذکر کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ وزن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو جانچنا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ وزن اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے، اور جو اصل کارروائی ہے، اصل کارروائی انصاف کی اللہ تبارک و تعالی نے وہ پوری کرنی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن گواہیاں بھی طلب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی گواہیاں طلب کریں گے۔ اب ذرا سوچے، جو سب کچھ جانتا ہو، جو عالم الغیب والشہادہ ہو، جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہو، اس اللہ کو گواہیاں لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود جانتا ہے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا،
لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن گواہیاں طلب کی جائیں گی اور باقاعدہ گواہ سامنے لے کر اللہ تبارک و تعالی آئے گا۔ یہ گواہ اللہ کیوں لا رہا ہے جی؟ اس لیے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ نے بس ایسے ہی مجھے جہنم میں بھیج دیا ہے، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن گواہیاں بھی لیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر ملت میں سے اللہ تبارک و تعالی گواہ کو سامنے لے کر آئے گا اور وہ گواہی دے گا۔ بہت زیادہ گواہیاں ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ یہ فرشتے جو ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، یہ فرشتے بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر بندے کو اس حال میں پیش کیا جائے گا، سائقٌ، ایک تو اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اور مطلب کیا ہے؟ چلانے والا، پکڑ کر لے کر آنے والا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ، ایک اس کو فرشتہ گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگا کر لے کر آ رہا ہوگا، وشہید، اور دوسرا فرشتہ اس کا ریکارڈ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ بالکل ایسے سمجھے نا جیسے دنیا میں کسی کو پکڑ لیا جائے تو اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، پھر پولیس والے باقاعدہ اس کو ہتھ کڑی لگا کر ساتھ لے جاتے ہیں، پھر ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، گواہی ہوتی ہے، سارا نظام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک فرشتہ اس کو چلانے والا، اس کو گرفتار کرنے والا ہوگا، اور ایک فرشتہ بطور گواہ کے ساتھ ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے یہ ریکارڈ قلم بند کرنے والے فرشتے، یہ سارے ریکارڈ کو محفوظ کرنے والے فرشتے، یہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر گواہی دیں گے۔ یعلمون ما تفعلون، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کام کرتا رہا۔ تو قیامت والے دن میرے بھائیوں ایک گواہی تو اللہ کے فرشتے دیں گے کہ یا اللہ ہم اس کے پاس موجود تھے، ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے، اس نے فلاں فلاں کام کیے تھے، فلاں فلاں غلطیاں اس نے کی تھی۔ تو اللہ کے فرشتے جب گواہی دیں گے تو پھر خود اندازہ لگائے گا، پھر صرف گواہی زبانی نہیں، پوری اس کی وہ ریکارڈ ہوگا موجود، پوری، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں نا پوری ویڈیو، پورا ریکارڈ ان کے پاس ہوگا، اور وہ ریکارڈ اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ اس کے سارے دنیا کے عقیدہ اور عمل کا ریکارڈ ہے۔ اور پھر بندہ دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
یہ عجیب کتاب ہے، یہ عجیب میرا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے۔ بعض حضرات آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولوی صاحب چھوڑو اس مسئلے کو، اس کی کوئی قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مولوی صاحب چھوڑو اس مسئلے کو، اس مسئلے کا اللہ نے قبر میں کوئی سوال کرنا ہے؟ یہ سوال کیے جاتے ہیں، فلاں مسئلے کا قبر میں سوال نہیں ہوگا، فلاں مسئلے کی قیامت والے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ ایمانداری سے بتائیے قبر میں نماز کا سوال ہوگا؟ جی قبر میں نماز کا، قبر میں تو 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، نماز کا سوال نہیں ہوگا، پھر نماز چھوڑ دیں، نماز کا ذکر نہ کریں۔ قبر میں ختم نبوت کے مسئلے کا سوال ہوگا جی؟ قبر میں تو 3 سوال ہیں، ان سے پوچھے نا جو کہتے ہیں جی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، دجالی باتیں ہیں، قرآن مجید سے ہٹانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب لے گا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر تیرا کوئی عمل وہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوگا، خردل کہتے ہیں سرسوں کا دانہ، اے سریوں دا دانہ، اس کو عربی میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل، سرسوں کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سا بھی تیرا عمل ہوگا، ہم اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، ہم اس کا بھی حساب۔ سمجھ آگے جواب؟ یہ جو کہتے ہیں اس کا قبر میں تھوڑا ہی سوال ہونا ہے، رہنے دو یہ مسئلہ، اس کا کل اللہ نے تھوڑا ہی پوچھنا ہے۔ بڑے بڑے جناب نہ علم کا پتہ ہے اور مولوی بن رہے ہیں جس کا قبر، ہر چیز کا اللہ نے سوال کرنا ہے قیامت والے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دن فرشتوں کی گواہی طلب کرے گا، اسی طرح فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو بھی بطور ایک گواہ کے پیش کرے گا۔ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت والے دن یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ اللہ کے حضور خبریں بیان کرے گی۔ اب کہیں گے جی زمین کیسے خبریں بیان کر سکتی ہے؟ یہ خبریں اس کو بیان کروانے والا کون ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وہ اس لیے خبریں بیان کرے گی کہ اس کے رب کا حکم ہوگا۔ تو جب رب زمین کو حکم دے گا کہ بھائی بیان کر خبریں، جو کچھ تیرے پاس معلومات ہیں وہ ساری کی ساری باہر نکال، اور اس دن یہ زمین بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ ہم تو آج چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا کہ فلاں سے چھپ جاؤ، فلاں سے چھپ جاؤ۔ کیا خیال ہے جی زمین سے بھی ہم چھپ سکتے ہیں؟ ہاں جی، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا۔ اب آیت کی تشریح کہاں سے ہو رہی ہے جی؟ حدیث پاک سے۔ اتدرون ما اخبارها، جانتے ہو زمین کیسے خبریں دے گی، کیا خبریں دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں ان تشہد کہ یہ گواہی دے گی علی ظہرہا اس کی پیٹھ پر کسی بندے نے یا کسی بندی نے جو کچھ بھی کام کیا ہے قیامت والے دن یہ زمین اس کی گواہی دے گی. اللہ کے سامنے زمین گواہی دے گی. اب زمین کو ہم جھٹلا سکیں گے جی؟ کل عبد او امۃ، چاہے بندہ ہے چاہے بندی ہے، اس نے زمین کے اوپر جو کام بھی کیا ہے اللہ کی زمین قیامت والے دن اس ساری چیز کا ریکارڈ سامنے پیش کر دے گی، اور اس وقت بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا. یہ زمین ریکارڈ پیش کرے گی. آج جب اگر ہماری ایک چھوٹی سی موبائل، ایک چھوٹا سا ہمارا آلہ وہ ریکارڈ محفوظ کر سکتا ہے تو کیا اللہ اپنی زمین سے ریکارڈ محفوظ نہیں کروا سکتا جی؟ بالکل آسان سی بات ہے. بہت سارے مسئلے جو ہے نا، یہ آج کل یہ جو جدید ترقی ہوئی ہے نا، جدید مصنوعات آئی ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. نہ ہم پڑھتے تھے کتابوں میں کہ قیامت والے دن جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، پھر وہ ایک جہنمی کو دیکھے گا اور اسے تلاش کرے گا، بھائی میرا فلاں دوست تھا پتہ نہیں کہاں گیا. اب وہ جہنم میں اس کو دیکھے گا پڑا ہوا ہے. ہم سوچتے تھے یار وہ جنت میں ہے، جنت پتہ نہیں کہاں ہے اور جہنم پتہ نہیں کہاں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بیٹھا ہوگا اور اپنے ساتھی کو دیکھے گا جہنم میں جل رہا ہے، دیکھے گا. آج یہ مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ دکھا سکتا ہے. جب یہ آلات دکھا سکتے ہیں تو اللہ بھی دکھا سکتا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں پیش کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی موحد آدمی اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے نا، اذان دینا بھی تو ایک دعوت ہے نا. نہ اذان دینا دعوت ہے یا نہیں ہے؟ جو اذان دیتا ہے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس کی تشریح ہے یہ کہ وہ اذان دیتا ہے. حضور نے فرمایا وہ اذان دیتا ہے بندہ، اور جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے قیامت والے دن وہ پہاڑ بھی، وہ درخت بھی، وہ شجر و حجر بھی قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گا، بشرطے کہ اذان دینے والے کا عقیدہ اور ایمان درست ہو. اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے اس عمل کا قیامت والے دن اسے کوئی فائدہ، بشرطے کہ اذان دینے والے کی نیت بھی درست ہو. اگر نیت میں ریاکاری ہے، کوئی اور مقصد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، تو جب یہ بات ہوگی تو قیامت والے دن وہ درخت بھی، وہ پتھر بھی، وہ شجر و حجر بھی قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. فرمایا ایک اور گواہی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سامنے یہ گواہ پیش کرے گا، اور بندہ سارے گواہوں کا انکار کرتا جائے گا کہ یا اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یا اللہ یہ تو میرے مخالف ہیں. وڈا بندے کو لے یہی ہوندا جی یہ تو میرا مخالف ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ایسے گواہ لے کر آتے ہیں جو تیرے اپنے اندر میں سے ہیں، جو تیرے اپنے گھر کے گواہ ہیں. حتی اذا ما جاؤوہا شہدا الیوم نختم علی افواہہم. اللہ اس دن منہوں پہ مہر لگا دے گا، زبان بول نہیں سکے گی، عارضی طور پہ اللہ بند کر دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. پھر ان کے ہاتھوں کو اللہ بلائے گا، یہ ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں بولیں گے قیامت والے دن.
اب پاؤں کا بولنا، ہاتھوں کا بولنا، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، ورنہ نہ پاؤں کی زبان ہے نہ ہاتھوں کی زبان ہے، ان کو کون بلوائے گا جی؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت والے دن زبان کو اللہ بند کرے گا اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم، جب وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، شہد علیہم سمعہم، قیامت والے دن اس کے کان گواہی دیں گے۔ حالانکہ کانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سننا، نہ کہ بولنا، لیکن قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے یا اللہ ہمارے ذریعے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ اب کانوں کے گواہ آپ خود سمجھ جائیں، کانوں سے ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی ان کے خلاف۔ اب آنکھیں کون کس چیز کی گواہی دیں گی جی؟ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں، زیادہ جو گناہ ہے نا وہ 4 طرح کے ہم کر رہے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں قیامت والے دن گواہی دیں۔ ایک کانوں کے گناہ، دوسرے آنکھوں کو گناہ، اور تیسرے زبان کے چسکے اور ذائقے کے گواہ، اور چوتھا سیکس کے گواہ۔ یہ قیامت والے دن ساری چیزیں گواہی دیں۔ ہاں جی، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ جب وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی مہر کو کھولے گا، فرمائے گا اب بتا، اب بول میرے بندے، یہ تو تیرے خلاف گواہی تیرے گھر سے آ گئی۔ وہ کہے گا یا اللہ تیرے ساتھ بعد میں بات کروں گا، پہلے میں ان سے بات کر لوں۔ اللہ دی گل دا جواب بعد دیسی تے پہلے انہاں دے خلاف گل کرسی۔ ہاں جی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اس وقت وہ بندے اپنے وجود کو کہیں گے، اپنی چمڑیوں کو کہیں گے، اپنے اعضاء کو کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، او تم نے اپنے خلاف گواہی دے دی، تم نے آپ اپنے خلاف گواہی دے دی، میں تو تمہارے لیے ہی اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا، میں تو آڈے پچھے اتنا وڈا کوڑ ماری کھلوتا آس رب دے دربارے تے تساں کے بول چھوڑیا؟ سچ بول چھوڑیا، تے ادھا نقصان کہن ہونا؟ ادھا نقصان توہن نہیں ہونا۔ لما شہدتم علینا، یہ تم اپنا نقصان کرنے لگ گئے۔ پنجابی چاہدیاں اپنے بھٹھے نو تیل دینا شروع کر دیتا، اپنا رڑا آپ کرنا شروع کر دیتا۔ لما شہدتم علینا، تمہیں پتہ نہیں ہے او میری بازوؤ، او میری ٹانگوں، او میری آنکھوں، او میرے کانوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگ میں جلنا بھی تم نے ہے، آگ میں جلنا بھی تم نے ہے، میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دنیا کے اندر تو تم بولتے نہیں تھے، دنیا کے اندر تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہاتھ بول رہے ہوں، ٹانگیں بول رہی ہوں، چمڑی بول رہی ہو، آنکھیں بول رہی ہوں، کان بول رہے ہوں، دنیا کے اندر بولتے تو نہیں تھے، آج تم کیوں بولنے لگے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ جب یہ اپنے اعضاء سے کہے گا نا کیوں بولنے لگے ہو آج، پہلے تب بولے کدائی نہیں تے اج بول پے ہو اپنے بھٹھے نو تیل دیون واسطے۔ آگے سے پھر یہ جواب دیں گے اعضاء، یہ اس کے ہاتھ پاؤں جواب دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم بولے نہیں، ہم بلوائے گئے ہیں۔ اور اللہ جسے چاہے بلوا سکتا ہے یا نہیں بلوا سکتا؟
اپنی قدرت کاملہ سے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو قیامت والے دن اپنے اعضاء بھی، اپنے اعضاء اور جوارح بھی انسان کے خلاف اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انبیاء کرام بھی گواہی دیں گے۔ انبیاء کرام وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے اللہ گواہ لے کر آئے گا۔ یہ کون گواہ ہوگا؟ یہ انبیاء کرام ہوں گے۔ انبیاء کرام قیامت والے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، ہم نے کوئی کمی۔ یہ جب پکڑے جائیں گے نا، پکڑے جائیں گے اور رب کے حضور جب اللہ سوال کرے گا تو ایک بڑا بہانہ یہ ہوگا، بڑا بہانہ جو آج کل ہم بھی کرتے ہیں، یا اللہ میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بھائی یہ کام غلط ہے، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہ، میں نے کیا پتہ، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پتہ دینے کے لیے، سچ اور جھوٹ نہ کھیڑنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں نے اپنے انبیاء تمہارے پاس بھیجے تھے۔ آگے سے کیا کہیں گے؟ یا اللہ ساڑھے کول تو نبی شبی کوئی نہیں آئے۔ اس سمجھ دے پہن بھائی جی میں مکر نانا تے بالکل ہی جناب تھڑے ہو مکر رہنا، بس پھر دیکھی جائے گی نا۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس نے ہمیں آ کر کوئی تبلیغ فرمائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، حالانکہ توجہ کریں نا کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، نبیوں پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ یا اللہ نبی آیا ہی کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام سامنے آئیں گے، اللہ کہے گا میرے نوح پیغمبر یہ تیری قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بالکل میں جانتا ہوں فلانا فلانا فلانا، تو نے ان کو تبلیغ کی تھی، پیغام پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں یا اللہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ آگے سے قوم کیا کہے گی؟ اسی بھائی تین جان دے ہی کوئی نہ، تو پتہ نہیں کون ہے تو کدو آ گیا ہے، اسی تین جان دے ہی نہ۔ یہ کہے گے او فلانے 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 میں نے تجھے او تو میں وٹے مرینا ہے او تو این کر سن، اسی بھائی جان دے ہی نہ، سن پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ مکرنے سے مسئلہ حل ہوگا جی؟ قیامت والے دن میرے بھائی مکرنے سے مسئلہ حل۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ اس دن گواہ لے کر آئے گا، نبی گواہی دیں گے، انبیاء کرام گواہی دیں گے، اور وہ گواہی کیا دیں گے؟ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پورا پورا پہنچا دیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر بلغ، بلغ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہنچا دینا، اور مبلغ پہنچانے والا، اور تبلیغ پہنچانے والا کام، پہنچانے والا کام۔ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ تبلیغ، تبلیغ۔ تو یہ تبلیغ کے بارے میں انبیاء کرام سے سوال کیا جائے اور یہ مکر جائیں گے یا اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ساڈے کول نہ کوئی بشیر آیا ہے تے نہ کوئی نذیر آیا ہے، نہ خوشخبری دینے والا نہ ڈرانے والا، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن نبیوں کو سامنے لائے گا اور اللہ ان نبیوں سے پوچھے گا بتاؤ تم نے ان تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اللہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قوموں سے بھی پوچھوں گا، لوگوں سے بھی پوچھوں گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، میں اپنے رسولوں سے بھی سوال کروں گا۔ یہ کارروائی پوری کرنے کے لیے اللہ نبیوں سے بھی سوال کرے گا اور وہ نبی آگے سے جواب دیں گے۔
قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نبیوں سے سوال کیا جائے گا، اور نبی آگے سے کیا جواب دیں گے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ نبیوں کو اکٹھا کرے گا اور نبیوں سے اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ آگے سے نبی کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں بعد کے حالات کا پتہ۔ پھر گواہی تو پوری نہ ہوئی نا، نبیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں بعد کے حالات کا پتہ ہی کوئی نہیں، بس بات ہی ختم ہے، گواہی نہیں۔ میرے بھائی نبیوں، توجہ کریں، بات سمجھیں، قرآن مجید کے اندر تناقض اور اختلاف نہیں ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نبی جواب دیں گے، اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا، نبی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب، یا اللہ غیب کی باتیں تو ہی جانتا ہے لہذا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو نبی سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھیں، نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن دو قسم کے سوال کرے گا۔ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میں نے تمہیں دین دے کر بھیجا تھا، میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، مجھے بتاؤ میرے نبیوں تمہاری قوم نے اس کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ مانا تھا یا ماذا اجبتم، تمہاری قوم کا رویہ تمہارے بارے میں کیا تھا؟ یہ قوم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ قوم نے کیا کہا تھا، مانا تھا یا نہیں مانا تھا، کیا جواب دیا تھا، کیا ایٹیچیوڈ تھا ان کا، کیا رویہ تھا، کیا ڈیلنگ تھی ان کی تمہارے ساتھ۔ قیامت والے دن جب اللہ نبیوں سے یہ سوال کرے گا کہ تمہاری قوم نے تمہاری تبلیغ کے جواب میں، تمہارے پیغام پہنچانے کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا تھا، مانا تھا یا نہیں مانا تھا، تو نبیوں کو پتہ ہے کہ جناب کسی نے مانا ہے کسی نے نہیں مانا؟ جی نہ، نبیوں کو پتہ ہے، ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں پتہ ہے کہ ہم نے مانا ہے نہیں مانا۔ نبی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، یا اللہ بعد کے حالات کا ہمیں کوئی پتہ، انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ نبی جواب دیں گے یا اللہ بعد کے حالات کا ہمیں پتہ۔ اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب چلو نبیوں کو ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا، جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے تھے، ان کے بارے میں تو حضور کو پتہ تھا نا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ میرے ساتھی بن گئے ہیں، یہ میرے صحابی بن گئے، پھر نبی کیوں کہیں گے لا علم؟ اس لیے کہیں گے یا اللہ ظاہری طور پر تو ہم ان کے حالات کو جانتے ہیں لیکن اندر کی بات کا ہمیں پتہ، ان کی اندر کی بات کا بھی ہمیں پتہ۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ بعد کے حالات کا ہمیں پتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، اانت قلت للناس، اے عیسیٰ میرے پیغمبر، اانت قلت للناس، سامنے آ جائیے، ایک طرف عیسائی کھڑے ہوں گے، یہ کہیں گے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور جناب والا یہ وہ آ رہی ہے نا ڈیٹ ان کی عیسائیوں کی، میرا خیال کل ہے جی، وہ سارے کہیں گے جی میری کرسمس میری کرسمس، اس کب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس سے بچیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جی؟ ہاں، یہ بالکل کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس موقع پہ انہیں مبارک دینا یا ان کی اس تقریب میں شامل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں، ہم اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا وہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام لگاتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا، نہ اللہ نے بیٹا دیا، نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں ایڈا وڈا کوڑ ماریا نے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اللہ دے کوڑ کوئی نکا جے نئے ماریا، بہتان کوئی نکا جے نئے لایا، رب تے بہتان لایا نے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا بہتان ہے، قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی پھٹ جائیں، زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے جی؟ نہ بیٹوں جیسا بنایا ہو، چلو بیٹا تو اس کا کوئی نہیں، لیکن بیٹوں جیسا پیارا بنا لیا ہو کہ بھائی جیسے تم کہو گے میں ویسے کرتا رہوں گا، میں تیری بات موڑوں گا کیونکہ تو میرے بڑا پیارا ہے۔ جیسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں، جیسے بیٹے کو آدمی ایک عمر کے ایک حصے میں آ کر اختیارات دے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کارخانہ سنبھال لے، دکان سنبھال لے، چھوٹا موٹا لین دین اس کے حوالے ہوتا ہے یا ساری عمر بے اختیار ہی رہتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے بھی اپنا اختیار اسی طرح کسی کو نہیں دیا۔ اور حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسائی کہیں گے یا اللہ یہ باتیں ہمیں حضرت عیسیٰ نے خود فرمائی تھیں، خود فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری بھی عبادت کرو اور میری اماں کی بھی عبادت کرو۔ عیسائی اپنا ثبوت دیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لے کر آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر ان کے سامنے جواب دے۔ اللہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو الہ اور معبود بنا لینا؟ اے عیسیٰ پیغمبر تم نے کہا تھا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کانپتے ہوئے جواب دیں گے قال سبحانک، قال مولا تو پاک ہے میں ایسی بات کر بھی نہیں سکتا۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا۔ ذرا غور فرمانا، وکنت علیہم شہیدا، یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں انہاں دی رکھوالی کریندہ رہیاں، پہرا دیندہ رہیاں، پہرا دیندہ رہیاں، انہاں غلط کماں تو ہٹ کیندہ رہیاں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، یا اللہ جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، بعد کے حالات کا مجھے پتا، ہاں بعد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ دنیاوی زندگی جسمانی زندگی اس جسم کے ساتھ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح زندہ ہے، لیکن ان کو عیسائیوں کے حالات کا پتہ ہے جی۔ تو نبیوں سے جب یہ سوال ہوگا نا، توجہ فرمائیں، نبیوں سے جب یہ سوال ہوگا کہ میرے پیغمبروں تم نے دین پہنچا دیا تھا، اس وقت تو نبی کہیں گے بالکل یا اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جب نبیوں سے یہ سوال ہوگا کہ جب تم نے دین پہنچایا تھا آگے سے انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اس وقت نبی کیا کہیں گے؟ یا اللہ ماننے کا تعلق کس جگہ سے ہے جی؟ دل کے ساتھ ہے، اور دل کے حالات کون جانتا ہے؟ ہاں لِأَنَّكَ تَعْلَمُ مَا أَزْمَرُوا وَمَا أَزْهَرُوا، یا اللہ تو اندر والی بھی جانتا ہے اور باہر والے حالات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ مَا أَزْهَرُوا، اور ہم تو صرف باہر کے حالات کو جانتے ہیں، اندر کے حالات کا ہمیں۔ پھر وہ مولوی کہاں گیا جی جو کہتا ہے کہ نبیوں پہ اعمال پیش ہوتے ہیں؟ سنا ہوا ہے مسئلہ،
کہ نبی پاک پہ یا باقی نبیوں پہ ہمارے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ نہ ایمانداری نال پہلے تے ایک گل دسو، اسی ان سارے جڑے ہاں تساں تے میں رل کے پوری امت چنگے کام کر رہے ہیں یا بیڑیاں تے لگے ہوئے ہیں جی؟ شرک ہے، کفر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ جب نبی پاک کو یہ بات اللہ پہنچا دے یا ان کو پتہ چلے، ان کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ تو نبی کو عالم برزخ میں دکھ ہو رہا ہے، تو ہاڈا پتر، تو ہاڈی اولاد غلط کم کرے، تو ہانو جناب سنیا دیتا جاوے تیرے پتر نے اے کام کر دیتا ہے، تیرے بیٹے نے یہ کر دیا، تیری بیٹی نے یہ کر دیا، تو ہانو ارمان لگ سی یا کوئی نہ دکھ لگ سی؟ تو کیا اللہ کے نبی کو قبر میں دکھ پہنچ رہا ہے کہ تیری امت نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ اس لیے میرے بھائی یہ بات غلط ہے کہ نبی کو جناب سارے حالات بتائے جاتے ہیں، جی فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ یہ سارے حالات کا کس کو پتہ ہے جی؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ نبی پاک تو میرے بھائی جب زندہ تھے، اس دنیا میں زندہ تھے، اس وقت بھی ان کو لوگوں کے پورے اعمال کا پتہ نہ، جب زندہ تھے تو پتہ تھا سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ عورتوں نے مشورہ کیا، فلاں ہوا، فلاں جگہ، حضور کو پتہ تھا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ میرے پیغمبر مدینے کے اندر بڑے منافق بھی ہیں، ان کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ جاننے والا کون ہے؟ منافقوں کی منافقانہ حرکتیں اللہ کے نبی جانتے تھے، کافروں کے منصوبے جانتے تھے۔ جب اس وقت نہیں جانتے تھے، جب زندہ تھے، تو فوت ہونے کے بعد کس طرح ان کو ہماری ہر بات کا پتہ چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پیچھے جا ایک مولانا صاحب نے اس مسجد چاہ کے ایو مسئلہ کیتا تے میں پھر جناب ادھی تردید کرنی میرے ذمہ ضروری ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، ضروری ہے، کیونکہ کل کو خدا کے سامنے حساب دینا ہے۔ خدا نے پوچھنا ہے، مولوی صاحب میں نے تیرے سامنے قرآن رکھوایا تھا، تو نے قرآن کا مسئلہ لوگوں کو کھول کر بتایا تھا یا چھپایا تھا؟ جی تنخواہ اگے میں کوئی نہ لیندا، بھئی میں کوئی تنخواہ لیندا ہوا یا میں کوئی پیسے لبدے ہون تے تنخواہ والی گل کوئی نہیں، تے ہن میں کوڑ مار کے مسئلہ چھپا کے اپنی آخرت بھی خراب کر لوں؟ یا تو چلو دنیا ملے آنا میں کہا جی میری بڑی تنخواہ ہے، چلو دنیا تو بن گئی، آخرت خراب ہوئی، وہ دنیا اونج کوئی نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جناب اب میں اپنی عاقبت خراب کروں کہ جناب مسئلہ چھپاؤں؟ مسئلہ چھپانا نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، میرے پیغمبر اگر تو نے بھی اس قرآن کا کوئی مسئلہ چھپایا، تو نے بھی حق رسالت ادا نہیں کی۔ اللہ تو اتنا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، اللہ آگے فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پہ اللہ کی بھی لعنت اور ساری دنیا کی بھی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے نمازیوں سے پیسے لینے ہیں، مقتدیوں سے پیسے لینے ہیں، مسجد کو سنبھال کر رکھنا ہے، میرے کام آئے گی، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ چند پیسوں کے لیے مسئلہ چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تے میں نے آگ بھرن دی کوئی لوڑ ہے جی اتھے بھی شے کوئی نہ لواں تے کل قیامت والے دیہڑے اللہ دے سامنے بھی کھلے کھاواں۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اس بات کا ڈر کوئی نہیں ہے، راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ ہاں یہ الگ بات، پھر کہتا ہوں اگر میں نے مسئلہ غلط کیا ہے، مثلا فرض کرو مجھے غلطی لگ گئی ہے، لگ سکتی ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے صحیح رستے پہ آپ ڈسکس کریں، آپ میرے ساتھ بات کریں، مولوی صاحب یہ مسئلہ غلط کیا ہے، ڈسکس کریں، مجھے بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ پھر بتائیں نا آپ، پھر خواہ مخواہ جناب ایسے چر چر کرتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور پانی پلاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے، میں یہی سمجھوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ حضور بڑے خوش ہو جائیں گے، پیالے بھریں گے، جناب والا جگ بھر بھر کے رکھیں گے، اسیحا بھی میرے ساتھی آ رہے ہیں، میری قوم آ رہی ہے، میرے سنگی آ رہے ہیں۔ جب آپ پیالے اور جگ بھر بھر کے رکھیں گے نا، حدیث میں یہ بات آتی ہے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا، اللہ ان کے اور نبی کے درمیان پردے حائل کر دے، پردہ حائل ہو جائے گا، اور انہاں دا کانٹا اللہ جی میں ریل گڈی دا کانٹا بدل ونجے تے بعد او دا رخ بھی اللہ پردہ حائل کر دے گا۔ بھائی آگے تو بیریئر لگ گیا ہے، آگے تو کوئی رستہ نہیں ہے، اللہ ان کا رخ موڑ دے گا جہنم کی طرف۔ بھائی ادھے نہیں آونا، اودے بیڑا نے۔ جب وہ ادھر جائیں گے پردہ حائل ہو جائے گا، اللہ کے نبی پھر عرض کریں گے اسیحابی، یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے تھے، یہ تو اچھے لوگ معلوم ہوتے تھے، شکل کے اعتبار سے، داڑھی کے اعتبار سے، جبے اور کبے کے اعتبار سے، ٹوپی اور پجامے کے اعتبار سے یہ میرے ساتھی معلوم ہوتے تھے، یا اللہ یہ تو میرے تھے، یا اللہ یہ کیوں دور ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میرے پیغمبر انکا لا تدری، انکا سارے بولو لا تدری، لا تدری، میرے پیغمبر آپ کو پتہ کوئی نہیں، آپ کو پتہ کوئی نہیں، ما احدثو بعدک، انہوں نے تیرے بعد دین کے اندر کیا کیا بدعات جاری کر لی تھی نہ۔ اگر حضور کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، حضور کو پتہ ہے فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، تو کیا خیال ہے قیامت والے دن اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ میرے پیغمبر آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے، کیا کیا بدعات جاری کی تھی، انہوں نے بدعات جاری کی تھی، یہ بدعتی ٹولہ تھا۔ اور جب اللہ کے نبی بدعات کے بارے میں سنیں گے تو خوش ہوں گے، بھئی چلو جی خیر ہے، بدعت تکیتی نے پر لگ دے تو شو دے نیک ہیں بندے تو شو دے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقا، سحقن سحقا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، لمن غیر بعدی دینی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو کیا خیال ہے جب اللہ دے نبی بھی قیامت والے دن متھے نہیں لان گے تو پھر دیکھ کو میرے بھائی پھر کہاں ہمارا حشر ہوگا، کہاں جائیں گے؟ اس لیے نبی بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ نبیوں سے سوال کرے گا میرے نبیوں تم بتاؤ تم نے ان کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، پہنچایا تھا پیغام پورا پورا یا چھپایا تھا، پہنچایا تھا یا چھپایا تھا؟ تو اس وقت انبیاء کرام جواب دیں گے یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پورا پورا ان تک، ہم نے کچھ چھپایا۔ یہ یہودی تھے نا، یہودی یہ مسئلے چھپا لیتے تھے، اپنی تورات کے بھی چھپا لیتے تھے، چلو قرآن کی تو بعد کی بات ہے نا، تورات کے بھی چھپاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میں تو ان گھلے ہی اس واسطے کہ تسی او گلاں کلیئر کر کے وکھاؤ جیڑیاں اے لکائی کھلوتے۔ اللہ کے نبی چھپنے والی چیزوں کو کیا کرنے آئے تھے؟ کثیرا مما کنتم تخفون، یہودیوں کے اندر کسی بندے نے زنا کیا اور جناب نہ آخیا جی بندہ بڑا اونچا ہے تے بندہ بڑا وڈا ہے، چٹ کپڑی ہے، او جناب والا بڑا جناب اس کا حکومتی عہدہ ہے، ہاں تو اس کو جناب سزا وہ تو نہیں دینی، چلو انو ان کرو کھوتے تے چڑھا کے پورے شہر ایک باری پھرا جاؤ، انو رجم نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ تورات دے مطابق سزا ہے؟ انہاں کہ جی بالکل ساری تورات وچ یہ آیا۔ حضور نے فرمایا قل فاتوا بالتورات، تورات لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بھی آ گئے، حضور نے فرمایا کھولو تورات۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام نے تورات کھولی اور تورات کے اندر بالکل واضح مسئلہ موجود تھا کہ جو زنا کرے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رجم کرنا چاہیے۔ تو حضور نے ان کا مسئلہ کھولا کہ نہ کھولا؟ وہ چھپا رہے، یہی تو حضور کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مسئلے کو چھپا رہے ہیں، آپ نے مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ آج اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے جی؟
جی ایک بندہ آکھن لگا مولوی صاحب جے وقت اے سزا رجم والی دیوان وقت الیکشن وچ اٹھیون واسطے بندہ لبسی بھی کوئی نہ ماشاءاللہ میرا مطلب ہے سارے انجے آ رہے انا للہ و انا الیہ. یہ اگر 4-5 سزائیں ہو جائیں، قتل کی سزا قصاص یہ اگر نافذ ہو جائے، زنا کی سزا رجم اگر نافذ ہو جائے، چوری کی سزا اپنا قطع ید ہاتھ کا کاٹنا، ڈاکے کی سزا ہاتھ پاؤں دونوں کا کاٹنا، شراب کی سزا 80 کوڑے، اگر یہ جاری ہو جائے پھر ملک میں دیکھنا کوئی جرم باقی نہیں رہے. اور کم از کم یہ 4-5 کام تو کر دو، بڑے کام اور تو نہ صحیح، یہ موٹی موٹی سزائیں تو دو. آئے دن پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ثم لا یؤذن ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.